نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا they were the angels, they came close hearing your voice. یہ ایکچولی پورا ایک واقعہ ہے, پورا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے, ایک بڑا میریکولس واقعہ ہے. ایک صحابی کے ساتھ ہوا. ایک صحابی تھے اسید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ. While he was reciting Surah Al-Baqarah at night and his horse was tied beside him, the horse was suddenly startled and troubled. سورہ البقرہ پڑھ رہے تھے رات کے ٹائم, اور ان کا جو گھوڑا تھا وہ ساتھ ہی بندھا ہوا تھا. تو گھوڑا ایک دم سے سٹارٹل کرنے لگ گیا, ٹربل کرنے لگ گیا, یعنی ہلنے لگ گیا گھوڑا ایک دم سے. When he stopped reciting, the horse became quiet. اور جب انہوں نے پڑھنا چھوڑا تو گھوڑا خاموش ہو گیا. And when he started again, the horse was startled again. اور جب انہوں نے دوبارہ سٹارٹ کیا تو گھوڑا دوبارہ سے ایک دم جو ہے وہ گھبرانے لگ گیا, سٹارٹل ہونے لگ گیا. So he started reciting again and the horse was startled and troubled once again. Usayd رضی اللہ عنہ said narrating the incident, کہ اسید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ انسیڈنٹ نیریٹ کرتے ہوئے, I was afraid lest it should trample my son Yahya. مجھے خوف آ رہا تھا کہ گھوڑا ایک دم سے اس طرح کیوں ہکلا رہا ہے, ایک دم سے کیوں ہڑبڑا رہا ہے, کیوں ہل رہا ہے اس طرح سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بیٹے یحییٰ کو ٹرمپل کر دے. I stood near the horse and saw something like a canopy over my head. میں گھوڑے کے قریب کھڑا ہوا اور میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک کینپی سی ہے, جیسے ایک ٹینٹ سا ہوتا ہے, اور what seemed to be lamps in it, اور اس کے اندر لیمپس تھے, لائٹ نکل رہی تھی, rising up in the sky till it disappeared, اور یہ رائز ہو رہی تھی آسمانوں میں till it disappeared, کہ یہ وہاں سے پھر ڈسپیئر ہو گئی. The next morning Usayd informed the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم of the incident. تو یہ سارا انسیڈنٹ, سارا واقعہ اسید رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا those were the angels who came near to you for your voice, and if you had kept on reciting till dawn, it would have remained there till morning, when people would have seen it as it would have not disappeared. کہ اگر تم یہ پڑھتے رہتے ڈان تک تو لوگ تمہارے قریب آتے اور لوگ بھی دیکھتے اس معجزے کو. اصل میں یہ اینجلز تھے جو وہاں پر جمع ہو گئے تھے, اور وہ ان کی تلاوت سننے آئے تھے, یعنی سورہ البقرہ کی تلاوت وٹنس کرنے آئے تھے اینجل. دس آلسو شوز کہ سورہ البقرہ از سو پاورفل کہ اینجلز اس کی تلاوت وٹنس کرنے ہوتے ہیں, اور ویسے بھی اینجلز سارے قرآن کی تلاوت وٹنس کرنے آتے ہیں, بٹ دس واز سم تھنگ جو صحابی نے خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے, دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said that شیطان flees from a house where سورہ البقرہ is recited. شیطان اس گھر میں انٹر بھی نہیں ہوتا جہاں پر سورہ البقرہ ریسائٹ کی جاتی ہے. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. ایک اور حدیث میں آتا ہے, if somebody recited the last 2 verses of سورہ البقرہ at night, that will be sufficient for him. اگر کوئی رات کو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. بیوٹیفل حدیث. اور آخری 2 آیات میں کیا ہی فلسفہ ہے زندگی کا. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا رمضان میں مکمل کریں اور آخری 2 آیات کی طرف بھی آئیں. ثابت یہ ہوا کہ سورہ البقرہ, ایک تو شیاطین اور میجیشنز اس سے بہت گھبراتے ہیں. جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین نہیں انٹر ہوتے, وہاں کوئی برے اثرات نہیں آتے. میجیشنز کے لیے موت ہے. میجیشنز کالا جادو کرنے والے سورہ البقرہ سے ڈرتے ہیں. پھر سورہ البقرہ قیامت والے دن انسان کی سفارش بھی کرے گی. ایک حدیث میں آپ کو, بہت لمبی حدیث ہے, مسند احمد کی چھوٹی کر کے سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, learn Surah Al-Baqarah and Al Imran because they are 2 lights and they shade their people on the day of resurrection, just as 2 clouds, 2 spaces of shade, or 2 lines of flying birds. The Quran will meet its companion in the shape of a pale-faced man on the day of resurrection when his grave is opened. The Quran will ask him, do you know me? The man will say, I do not know you. بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ قرآن ایک پیل شیپ مین کی صورت میں انسان سے قبر میں ملے گا, یعنی ایک انسان کی صورت اختیار کر کے, اور پوچھے گا کہ کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ شخص کہے گا نہیں. The Quran will say, I am your companion, the Quran which has brought you thirst during the heat and made you stay up during the night. Every merchant has his certain trade, but this day you are behind all types of trade. Kingship will then be given to him in his right hand, eternal life in his left hand, and the crown of grace will be placed on his head. یہ ہے اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے. قرآن
اس کے سامنے انسان کی شکل میں آ کے اسے خوشخبری دے گا کہ میں تمہارا ساتھی، تمہارا کمپینین، جسے تم ریسائٹ کیا کرتے تھے. ہم کتنا قرآن ریسائٹ کرتے ہیں، ہم کتنا قرآن فالو کرتے ہیں. کیا ہمارا کمپینین قیامت والے دن اور قبر میں قرآن ہوگا یا ہمارا کمپینین کچھ اور ہوگا وہاں پہ؟ اس لیے بردرز اینڈ سسٹرز، قرآن پڑھنے کی عادت بنا لیجیے. اگر آپ کو میری ٹپ چاہیے تو ہر نماز کے بعد، نہ صرف رمضان میں بلکہ ہر دن، رمضان کے بعد بھی ہر مہینے، پورا سال، میرے سے ٹپ لے لیجیے کہ ہر نماز کے بعد 10 آیات، 20 آیات، 30 آیات، جتنی آپ کی استطاعت ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں. دس ول میک یور ہیبٹ ٹو ریڈ دا قرآن. آپ کو ایسا سکون ملے گا، آپ کو ایسی راحت ملے گی، اور آپ کا قرآن سے ایسا تعلق قائم ہوگا کہ قرآن ول بی یور کمپینین، اینڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ اینڈ ان دا گریو اٹ ول سے کہ میں تمہارا کمپینین ہوں. تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ قرآن آپ کا دوست ہو، قرآن آپ کا کمپینین ہو؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث ہے جی، یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے. ریڈ دا قرآن، قرآن پڑھو، بیکاز اٹ ول انٹرسیڈ آن بہاف آف اٹس پیپل آن دا ڈے آف ریزریکشن. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ دے ول شیڈ دیئر پیپل، دیئر کمپینینز آن دا ڈے آف ریزریکشن جسٹ ایز 2 clouds, 2 spaces of shade اور 2 lines of flying birds. تو اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ ریڈ دا 2 lights البقرہ اینڈ آل عمران بیکاز دے ول کم ان دا شیپ آف 2 clouds, 2 shades اور 2 lines of birds on the day of resurrection and will argue on behalf of their people on that day. آرگیو کریں گی لوگوں کے بہاف پہ اس دن، جس دن سفارش چاہیے، جس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے سب کو، جس دن ظاہر ہے کہ سب کو نجات چاہیے، سیلویشن چاہیے. تو اس دن سورہ البقرہ اینڈ سورہ آل عمران دے ول بی ایکٹنگ ایز انٹرسیسرز، سفارش کریں گی اور 2 لائٹس کی طرح ایکٹ کریں گی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریڈ البقرہ، سورہ البقرہ پڑھو، بیکاز ان ہیونگ اٹ دیر از بلیسنگ اینڈ ان اگنورنگ دیر از اے سورو اینڈ دا سورسریسز کین ناٹ میمورائز اٹ. جادوگر اس سے ڈرتے ہیں، اور سورہ البقرہ پڑھنے میں بلیسنگ ہے، رحمت ہے، خوشی ہے، ہیپینس ہے، اور سورہ البقرہ اگنور کرنے میں غم ہے، سورو ہے. سبحان اللہ. یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگین امام احمد نے نیریٹ کی ہے یہ حدیث، آن دا ڈے آف ریزریکشن دا قرآن اینڈ اٹس پیپل ہو یوز ٹو امپلیمنٹ اٹ ول بی براٹ فورتھ preceded by سورہ البقرہ اینڈ آل عمران. they will be preceded by سورہ البقرہ اینڈ سورہ آل عمران and they will be brought forth، تاکہ ان کو آنر دیا جائے، ان لوگ کو جنہوں نے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے وہ پڑھی. سو وداؤٹ فردر ڈیلے ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں. اور آغاز کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ سورہ البقرہ سے پہلے جو پاورفل ترین سورہ یعنی سورہ فاتحہ ہے، ام الکتاب جسے کہتے ہیں، which is the mother of the book، ام الکتاب، سورہ آل عمران، سورہ فاتحہ and سورہ البقرہ is the hump of the Quran, it is the peak of the Quran.